بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر. 1 اگست جمعۃ المبارک کا دن تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر مبنی ایک مفصل رپورٹ. 5 اگست احتجاج کا دن. ابھی اس میں 5 روز باقی تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو یا تو سزائیں سنا دی گئیں اور جو باقی بچے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے تاکہ وہ 5 اگست کی اس احتجاجی موومنٹ کو لیڈ نہ کر سکیں اور اس کو منظم نہ کر سکیں. اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل خوف اور اصل ڈر وہاں نہیں جہاں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے تگڑے لوگ زیادہ خوفزدہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ زمینی حقائق ان کے توقع سے بھی کہیں زیادہ خراب ہیں اور پاکستان کے عوام اس وقت موجودہ حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں. لہٰذا یہ جو کچھ کیا گیا، پہلے تو ذرا اس کے بارے میں چند انفارمیشن آپ کو ضرور میں دینا چاہوں گا، کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے. یعنی شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب ابھی بھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اتنی بڑی اقدام جو کیا ہے انہوں نے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو اور پوری پارٹی کو لپیٹ دیا ہے، ابھی بھی مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب جنرل عاصم منیر سے خوش نہیں، بلکہ انہیں کہا ہے کہ نہیں جناب، ابھی مزید آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، تب آپ کو کہیں جا کے ہم اگلے 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دیں گے. ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ لے، یہ کھیل چل رہا ہے. اور اس کھیل کے پیچھے غیر ملکی سفارتکار برادر ممالک بھی شامل ہیں، موجود ہیں. اور ایک برادر ملک تو کافی زیادہ متحرک نظر آ رہا ہے، کیونکہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سزائیں سنانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام رہنماؤں کو ڈیل آفر کی گئی تھی. تمام رہنماؤں کو ڈیل آفر کی گئی، اور وہ ڈیل تھی کہ جناب ابھی بھی وقت ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے کنارہ کش ہو جائیں اور پی ٹی آئی سے کنارہ کش ہو جائیں. ہمیں 4 لفظوں پر مبنی ایک بیان حلفی لکھ دیں، جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم آپ کو استعمال کر لیا کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی سینیٹر نے اور کسی بھی عہدیدار نے اور کسی بھی ٹکٹ ہولڈر نے، کسی بھی کارکن نے یہ لکھ کر دینے کے لیے حامی نہیں بھری، اور وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ان سزا پانے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو بہت زیادہ تانے دیے جاتے تھے کہ جناب آخر یہ مسئلہ کیا ہے، یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ بکاؤ مال ہے، یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، یہ کہا جاتا تھا. لیکن سب کے سب انہوں نے سب نے سزائیں سینے سے لگائیں اور دہشت گرد کہلائے، اور لیکن جھکے نہیں. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ برگر فیملی ہے اور ممی ڈیڈی گروپ ہے اور یہ بالکل ٹھہر نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعت بھی بن چکی ہے، سیاسی تحریک بھی بن چکی ہے، اور اب اس کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ورنہ کون اپنی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں چھوڑتا ہے، کون اپنی سینیٹرشپ چھوڑتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ دم ہلاتے ہوئے لکھ کر دینے کے لیے سب تیار ہوتے تھے، یہاں تک کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب معاہدہ کر کے چلے گئے، 10 سال کا معاہدہ کر کے لکھ کر چلے گئے، اور جو کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے لیڈر ہیں اور ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے، لیکن وہ سب سرنڈر کر کے بھاگ چکے تھے. یہ پہلا موقع ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت بن کر آ گئی ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، محمود خان اچکزئی صاحب، سردار اختر مینگل صاحب، اور دیگر جماعتیں بھی ان کے اس سفر میں شانہ بشانہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جماعتیں بھی جو ابھی نوخیز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں. زبیر صاحب ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، یہ سب کے سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. مولانا شرانی صاحب ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک شکست ہوئی ہے ڈکٹیٹر کو. یہ پہلی دفعہ ڈکٹیٹر کو نو سننے کو مل رہی ہے. جیسے عمران خان نے
امریکہ سے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. اسی طریقے سے ان کے جو کارکن ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، پارٹی عہدیداران ہیں، وہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں اور سزائیں بھگت رہے ہیں. تو یہ تو ہے ایک پلس پوائنٹ جو کہ مثبت پہلو، اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ختم شد کا دوبارہ سے انہوں نے نعرہ لگایا ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھ لیا ہم نے جو کہا وہ ہو گیا. تو اسے ختم شد نہیں کہتے، بلکہ یہ تو شروعات ہیں، یہ تو ایک اور شکست ہے. ورنہ تو اصل جو فتح ہونی تھی وہ تو تب ہونی تھی اگر یہ تمام لیڈرز یا ان میں سے کچھ لکھ کر دے دیتے اور معافی مانگ لیتے، یا پھر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتے. کیونکہ ان سب کو یہ آفر بھی کی گئی کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، سلطانی گواہ بن جائیں، اور صرف ایک جملہ بول دیں کہ یہ سب کچھ زمان پارک میں ہوا اور عمران خان صاحب کے حکم پر یہ سارا کچھ کیا گیا، یہ فالس فلیگ آپریشن. لیکن کوئی بھی ایک لیڈر بھی، کوئی ایک کارکن بھی نہیں ملا، اور وہ فوجی عدالتوں سے بھی سزائیں پا چکے اور فوجی عدالتوں کے ساتھ ساتھ فوج کی تحویل میں بھی رہے، لیکن کوئی ایک کارکن بھی اس نے اپنا ایمان اور ضمیر نہیں بیچا اور جھوٹی گواہی عمران خان کے خلاف نہیں دی. تو یہ ہے معاملہ. جاوید ہاشمی صاحب جو کہ چھوڑ کے جا چکے تھے، وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے کل جو آل پارٹیز کانفرنس تھی، اپوزیشن جماعتوں نے بلائی ہوئی تھی، اپوزیشن کا کنونشن تھا، اس کو بھی کل اسلام آباد میں نہیں ہونے دیا گیا. اور یہاں سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک کنونشن اور ایک کانفرنس نہیں ہونے دے رہے. جو لوگ ایک کانفرنس سے ڈرتے ہیں، جو اپوزیشن کی ایک اجتماع سے ڈرتے ہیں، وہ کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگانا بہت کوئی مشکل نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جبکہ دوسری جانب یہ سب ہیں وہ جو پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی بیرون ملک جائیدادیں نہیں ہیں، انہوں نے حرام نہیں کمایا، انہوں نے پاکستان کو لوٹا نہیں، پاکستان کی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچایا. جبکہ دوسری جانب کیا ہے، میرے سامنے خبر پڑی ہے کہ پاکستانی دہشت گردوں نے منبع حملے کو انجام دیا محمد نواز شریف صاحب. تو نواز شریف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور یہی سٹیٹمنٹ کلبھوشن یادیو کے کیس میں عالمی عدالت میں نواز شریف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ، جس کو ڈان لیکس کہتے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ سارے کا سارا پیش ہوا تھا شواہد کے طور پہ. بھارت کے وکیل نے عالمی عدالت میں پیش کیا تھا. تو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ یہ تو ملک دشمن ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ کر کھا لیا، یہ اس وقت کی جو موجودہ فوجی قیادت ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی، وہ انہی کو ہی سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور انہی کو ری انسٹال کر رہے ہیں. اب آتے ہیں اس ساری صورتحال پہ کہ جناب ہو کیا رہا ہے. یہ عسکری حکومتیں، عسکری جج، عسکری فیصلے اور عسکری جمہوریت، یہ نظام چل رہا ہے، اور اس میں ہر طرف جو ہے وہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو مرضی کر لیں، حالات و واقعات ان کے دسترس میں نہیں ہیں. یہ میرے سامنے ایک معافی نامہ ہے، آپ کو بھی دیکھ لیں گے. یہ نواز شریف صاحب کا معافی نامہ ہے، سوشل میڈیا پہ پھر آ چکا ہے کہ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے یہ چلے گئے تھے. تو لیڈر اور ڈیلر میں یہی فرق ہوتا ہے. لیڈر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے اور ڈیلر ہمیشہ ڈیل کرتا ہے، اور ڈیل کر کے نکل جاتا ہے اور اپنا چمڑی دمڑی بچاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چمڑی دمڑی بچانے کے لیے اپنی سرمایہ سے دوبارہ نظام کو خریدتا ہے، اور اس کے بعد پھر میدان عمل میں آ جاتا ہے. یہی بات آصف سعید کھوسا صاحب نے لکھی تھی گاڈ فادر، اور یہی بات عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ حقیقتاً اس وقت ہمارا مملکت خداداد گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے قبضے میں ہے. زبیر صاحب کہتے ہیں کہ لاوا پھٹنے والا ہے، جتنا زیادہ لاوا دبائیں گے وہ اتنا ہی پھٹے گا، اور جب وہ سامنے آئے گا تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، اور یہی جماعتیں تھیں اور یہی سب کچھ تھے. عمران خان صاحب کے زمانے میں آتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اور کبھی کسی کو احتجاج کے لیے نہیں روکا تھا. لیکن اس وقت فوجی قیادت مکمل، جبکہ باقی یہ سارے جماعتیں، عدلیہ، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ ایک کانفرنس بھی نہیں ہونے دے رہے. آگے بڑھتے ہیں. کاسٹرو صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں، اہم عہدیدار ہیں. فیصل آباد سے ان کو بری کر دیا گیا ہے. ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے ذرا جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ
اور انہوں نے بھی جو سبمٹ کیا ہے 10 مئی کو انہیں FIR درج کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا اور ان کو تھانے میں بند کر دیا گیا تھا. ان کی وہ ویڈیو بھی باقاعدہ طور پہ وائرل ہوئی تھی اور جب وہ ثبوت عدالت کے سامنے رکھے تو اس کے بعد جج صاحب کو پتہ نہیں کیا خیال آیا. شاید اس لیے بھی انہوں نے خیال کاسٹرو صاحب کو اور ایک دو بندوں کو اور بری کیا ہے تاکہ کنفیوژن بھی رہے, اور دوسرا اس لیے بھی کہ یہ خاص طور پہ کنفیوژن کے ساتھ دنیا کو بھی بتایا جائے کہ دیکھیں ہم نے انصاف کیا ہے, ہم نے 3 بندے چھوڑ دیے ہیں. لیکن خیال کاسٹرو صاحب کے وکیل نے جو میٹیریل پیش کیا وہ سفیشینٹ تھا. اگر اس کے بعد بھی اگر جج صاحب اپنا منہ کالا کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی مشکل ہوتا. اسی طریقے سے جو باقی بھی ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی تو اس کے بعد حقیقت میں پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جی خواجہ سعد رفیق صاحب, کیونکہ یہ اتنے مضبوط ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور NA 129 کا ضمنی الیکشن ہے, اس کے لیے خواجہ سعد رفیق صاحب کو کہا کہ آپ اس میں الیکشن میں حصہ لیں. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جی میں معذرت کرتا ہوں اور وہاں پہ کسی مقامی آدمی کو کھڑا کر دیں, اور بعض ناگزیر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر مجھے ان ضمنی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ نہیں لینا چاہیے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی تھوڑا بہت جو سیاسی کارکن ہے اور جس میں تھوڑی بہت عزت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ اس طریقے سے فارم 47 لینا نہیں چاہتا, اور اسی لیے ان کو کوئی امیدوار مل نہیں رہے. جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر ہے اور وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے فارم 47 کے وزیر اعظم سلمان شہباز کو ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے, اور جسٹس عالیہ نیلم نے سلمان شہباز کے خلاف چیک ڈس آنر کا مقدمہ درج کرنے کا سیشن کورٹ فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ نے ان کے خلاف ایک چیک ڈس آن کا کیس تھا اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن نیلم صاحبہ نے اس کو کہا کہ یہ درست نہیں ہے. اگلا جناب, اس ساری جو سزائیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جماعت محمد اکرم دورانی صاحب, انہوں نے ان سزاؤں کو ویلکم کیا ہے. جمعیت علماء اسلام ان سزاؤں کو ویلکم کر رہی ہے اور انہیں قانون اور آئین کے مطابق قرار دے رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کتنی کشتیوں کے سوار ہیں. دوسری جانب جی مشال یوسفزئی سینڈر بن گئی ہیں اور یہ سیٹ خالی ہوئی تھی ثانیہ نشتر صاحبہ نے کی تھی. 86 ووٹس لیے ہیں انہوں نے اور بآسانی انہوں نے اپنی سیٹ بچا لی, اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی MP ادھر ادھر نہیں ہوا, اپوزیشن کے وہی 53 ووٹ رہے ہیں جی. دوسری جانب اعظم سواتی صاحب کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے 5 کروڑ روپے انہیں جمع کروانے کا کہا ہے گارنٹی کے طور پہ, اور اس کے بعد ان کا نام ECL سے نکل گیا ہے اور اب وہ بیرون ملک جا سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو معاملہ ہے جی جنرل آصم منیر صاحب کا معاملہ جو ڈو مور کا کہا جا رہا ہے, تو ڈو مور جاوید لطیف صاحب میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو کی سہولت کاری ہو رہی ہے, اور انہوں نے جنرل آصم منیر صاحب پہ سنگین الزام لگایا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں, جس کا نام نواز شریف ہے وہ, اور جس کا نام مریم صاحبہ ہے وہ کسی بھی صورت میں جنرل آصم منیر صاحب کو انہوں نے پہلے آرمی چیف لگایا, آؤٹ آف ٹرن, آؤٹ آف رولز, آؤٹ آف خلاف قانون جسے کہتے ہیں, اور اب 2 سال کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے. اور وہ کہتے ہیں جاوید لطیف صاحب یعنی کہ مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ PTI کی آج بھی سہولت کاری کی جا رہی ہے. 10 ماہ تک جو لوگوں کو اکساتے رہے, اور اصل منصوبہ ساز تو عمران خان, جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ, ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال تھے. جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اتنے PTI MNAs, MPAs اور سینیٹرز نااہل ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی سہولت کاری ہو گئی ہے. یہ اینکر نے عیسیٰ نقوی نے سوال کیا تو جاوید لطیف صاحب نے یہ فرمایا ہے, ڈو مور کی ایک لسٹ دی ہے کہ جناب عمران خان کو بھی سزا دیں, جنرل فیض حمید کو بھی سزا دیں, جنرل باجوہ کو بھی سزا دیں, ثاقب نثار کو بھی دیں, عمر عطا بندیال کو بھی دیں. تو ابھی ان کے ساتھ ساتھ مزید وہ اس سے آگے بڑھیں گے اور وہ کہیں گے 25 کروڑ کے 25 کروڑ عوام کو سزائے موت دے دیں, ان کو الٹا لٹکا دیں, اور پھر ہم خالی بنجر اور بیابان جنگل کے ہم بادشاہ کہلائیں. تو جنرل آصم منیر صاحب جہاں تک جانا چاہتے ہیں
چلے جائیں وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکیں گے. گاڈ فادر اور سسلن مافیا اسے ہی کہتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.